हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने वर्ल्ड की मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आज जिसकी बायोग्राफी को मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है टीपू सुल्तान। इसका पार्ट 1 में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि इसका जो इंट्रोडक्शन, इसका बचपन किस तरह गुजरा, इसने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और इसके बाप हैदर अली और टीपू सुल्तान ने एक साथ होकर कैसे मराठा निज़ाम और ब्रिटिश के साथ किस तरह लड़े। इसका पहला जो फर्स्ट एंग्लो 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 मैसूर वार किस तरह हुआ और सेकंड किस तरह एंग्लो मैसूर वार हुई, ये सारा प्रॉपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कशन करते हैं। लेट्स मूव। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो है ना, किस तरह इसको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से माना जाता है, और ये ग्रेट रूलर किस तरह हुआ, इसका किंगडम, इसकी सल्तनत किस तरह मैसूर ने इसने चलाई, और ये इस तरह इसने बहुत ही ब्रेव और मुस्लिम ब्रिलियंट स्कॉलर इन हिज टाइम। और ये जो है ना, बड़ा बेटा था हैदर अली का, और इसकी जो माँ का नाम फातिमा फ़ख्रुन्निसा था, और ये 20 नवंबर 1750 को दीवान हेल्म में पैदा हुए, दीवान हेल्म की, और प्रेजेंट डे में जो इसका एक जो डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में पैदा हुए। ठीक है, इसकी जो है ना रियल नेम, इसका नाम फ़तेह अली नाम है, और इसको जो है ना किसी टीपू मस्तान के नाम से भी जाना जाता है। आगे अभी चलते हैं इसकी अर्ली एजुकेशन, मतलब इब्तदाई एजुकेशन क्या थी। हैदर अली, क्योंकि खुद हैदर अली ने एजुकेशन नहीं हासिल की थी, अनएजुकेटेड था मगर इंटेलिजेंट था, और इसने कहा कि मैं अपने बेटे को एजुकेशन देना। फिर इसने इसको एजुकेशन देना शुरू की। इसने सबसे पहले तो इस्लामी तालीम इसको दी, एक मौलवी मुकर्रर किया था जो कि इसको इस्लामी तालीम दे रहा था, और उसके बाद इसको मिलिट्री जो एजुकेशन दी वो गाज़ी ख़ान ने भी दी, और गाज़ी ख़ान वाज अ ग्रेट वॉरियर, वो एक ग्रेट वॉरियर भी था गाज़ी ख़ान, जिसने इसे मिलिट्री जो ट्रेनिंग दी वो स्पेशल तरीके से ट्रेनिंग दी थी। और उसके बाद इसको एक जो फ्रेंच फ्रेंड था हैदर अली का, ठीक है, उसने भी टीपू सुल्तान को जो है ना मिलिट्री एजुकेशन के मुतल्लिक और ट्रेनिंग वगैरह दी, इसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया लड़ाई वगैरह का, तीरंदाजी में, और इवन यहाँ तक कि मिसाइल और रिकॉर्ड भी इसने बना लिए थे। और अभी चलते हैं कि इसने, और ये बहुत ज़्यादा ये जो है ना, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात करता वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये बहुत ही रिलीजियस पर्सन था। इसने जो है ना उर्दू भी इसको आती थी, इसको फ़ारसी, इसको अरबिक, और यहाँ तक कि इस्लामिक जो बुक्स थी। ये अच्छा शूटर भी था, अच्छा घोड़े सवार भी था, और यहाँ तक कि लीडरशिप भी इसके अंदर थी। और इसने हर टाउन में जो है, हर सिटी में इसने मस्जिद तामीर करवाई, गाजी और जो है ना काजी वगैरह को प्रमोट किया इस्लामिक एजुकेशन की तरफ। फिर आगे बढ़ते हैं कि किस तरह टीपू सुल्तान टैक्स थिरोन्स किस तरह ये जो है ना इसने तख्त संभाला। टीपू सुल्तान ने किस तरह जाकर अपने तख्त संभाला। जब 60 साल की उम्र में हैदर अली बूढ़ा हो चुका था तो टीपू सुल्तान ने अपनी, ठीक है, और हैदर अली की फौत भी हो गई, वफ़ात भी हो गए 1782 में। उसके बाद 29 दिसंबर को, और जो है ना ये एक एज अ लीडर के तौर पर जो मैसूर के ये किंग बन गए। ठीक है, इसके पास लीडर आ गए। इसको लीडर किसने बनाया? मीर सादिक के ताउन से ये बना, जो इसके बाद वज़ीर बना दिया था।
یہ بہت ہی اصول پرست تھا، اور اس کی یہ اصول پرستی کہ یہ اپنے لوگوں کو ہی جو غلطی کرتے تھے ان کو ہی سزا دیتا تھا، اور یہ 22 سال کی عمر میں ایز اے لیڈرشپ کے طور پر ایز اے کنگڈم اس نے سنبھالی تھی میسور کی۔ اور آتے ہیں ابھی 11 مارچ، ٹھیک ہے، یہ 11 مارچ 1784 کو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے سرنڈر کیا تھا ود سائن دا ٹریٹی آف دا منگوارس۔ اس نے ایک سائن کیا تھا جس میں اس نے آلریڈی کیا کیا تھا، اس نے جو اپنے سپاہیوں کے، اور اس میں یہ ہوا کہ ٹریٹی آف میگوریس میں یہ کیا ہوا، سائن ہوا کہ آپ لوگ جس کسی سے لڑیں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ہم اپنے آپ کو سپاہی دیں گے آپ کو، یہ اس چیز پہ معاہدہ ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے ایک ایسا تخت بنایا تھا جس پر وہ سونے سے بنا ہوا تھا، اور جو ہے نا اس کے ارد گرد ٹائیگرز تھے جو چین کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور ٹیچر کبھی اس جو ہے نا ٹیپو کبھی اس پر بیٹھ نہیں سکا انفارچونیٹلی۔ پھر اس نے اسلامک کوائن ایشو، جو ٹیپو سلطان اسلامک کوائن ایشو کیے تھے، جو عربک بھی ہوتے تھے، جو کہ عربی میں بھی ہوتے، جو فارسی میں جو پریشین تھے، اور اس کے بعد اس نے جو کہ محسن جو میسورین تھے وہ کبھی اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے۔ پھر آتے ہیں جو مراٹھا کے ساتھ میسور وار سٹارٹ ہوئی۔ مراٹھا اس ٹائم میں بہت جو ہے نا پاورفل تھے، مراٹھا تھے، نظامی تھے جو حیدرآباد کے تھے، میسور کے جو وار تھے جو حیدر علی تھے، اس کا باپ تھا ٹیپو سلطان کا۔ یہ بہت اس ٹائم میں فیمس جو اپنی ریاستیں تھیں اس میں بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، مراٹھا کے درمیان اور ٹیپو سلطان کے باپ میسور کے درمیان، فادر حیدر علی کے درمیان، اور اس کے بعد نظام کے درمیان، یہ حیدرآباد والے، ان کے درمیان بہت سی جو ہے نا لڑائیاں ہوتی تھی۔ نومبر 1769 میں مراٹھا نے جو ہے نا میسور پر آرمی کے ساتھ لڑائی شروع کی، اور اس کی 30,000 تعداد تھی، اس میں بہت بڑا حیدر علی کو لاس ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد آگے ایک پالیسی چلائی گئی کہ اینیمیز کو ان لوگوں نے وڈرال کرنا شروع کیا کنگڈم کے خلاف، اور 11 فروری 1770 کو ٹیپو سلطان نے ٹیپو ہیلپ دا ٹھیک ہے، اس نے مراٹھا سے رائز کیا اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا، اس کی ایڈوائس لی۔ پھر اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو ہے نا اس نے ہیلپ لینے کی کوشش کی، مگر جو ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی والے جو برٹش لوگ تھے اس نے ریویز کر دیا، جو ان لوگوں ٹریٹی جو معاہدہ تھا اس کے خلاف اگینسٹ جا کر اس لوگوں نے ٹراپس دینا بند کر دیا۔ اس کے بعد جولائی 1772 کو حیدر نے ایگریمنٹ کیا مراٹھا کے ساتھ ود پیس کا، امن کا۔ 1774 کو اس نے 1748 تک اس نے مدراس ٹیپو نے کنکور کرنے کا حصہ اپنے کنگڈم میں اس کی تیاری کرنا شروع کی، اور جو ہے نا بریو طریقے سے اپنے لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ پھر آتا ہے فرسٹ اینگلو میسور وار۔ میسور وار میں کیا ہوتا ہے، فرسٹ اینگلو میسور وار کس طرح ہوئی، اور اس میں کیا ہوا، اور کون کون سے برٹش جو جرنیلس تھے ان کو کس طرح شکست ہوئی، یہ سارا اس میں ہم پراپر دیکھیں گے، پراپر طریقے سے، ٹھیک ہے۔ جب 1677 کو جو برٹش نے جو ٹھیک ہے ان لوگوں نے نظام اور مراٹھوں کو ایک ٹوگیدر کر کے اٹیک کرنے کا، کس پر، میسور پر اٹیک کرنے کا حملہ دیا کہ آپ لوگ ٹیپو سلطان کے علاقے میسور پر حملہ کرو۔ میسور پر جب آپ لوگ حملہ کرو گے تو اس کے بعد، مگر حیدر علی نے مینیج کیا ٹو میک اے سیپریٹ پیس ود دا مراٹھا، لیکن مراٹھا کے ساتھ کیا ہوا، حیدر علی نے پہلے ہی مینیج کیا ہوا تھا مراٹھا کے ساتھ جو ہے نا امن کا معاہدہ، اور ٹیپو سلطان نے 17 سال کی ایج میں
اس نے کیا کیا، نظام گیو ہم گفٹس، اس نے نظام کو جو ہے نا گفٹس وغیرہ تحائف دیے اور ان دونوں کو ریاستوں کو ٹھنڈا کیا، اور برٹش کو ابھی اکیلا ہو گیا تھا، برٹش ابھی جو ہے نا اکیلا ہو گیا تھا فرسٹ اینگلو میسور وار میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے کیا کیا، سب سے پہلے تو اس نے صلح کیا اور ان کو تحفے دیے گئے، اور اس کے بعد ٹیپو سلطان نے کیا کیا کہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ اور گھوڑوں کے ذریعے ان نے مدراس پر اٹیک کرنے کا مشورہ دیا نظامیوں اور مراٹھوں نے، اور اس کے بعد ان کے والد جو انگریزوں کو ہاتھوں کئی بار شکست ہوئے، مگر پھر بھی ان لوگوں نے ہار نہیں مانی، ٹرمنسل ویل کے ڈڈ ناٹ، اس کے بعد ان لوگوں نے کنٹینیو فائٹنگ کی، جاری رکھی۔ اس کے بعد مارچ 1769 کو ٹھیک ہے مدراس کا معاہدہ طے پایا، ٹھیک ہے، اس معاہدے کے ٹریٹی آف مدراس ہوئی 1769 میں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس پکچر میں، دیکھو کس طرح شیر جو برٹش کے سپاہی کو دبوچ رہا ہے۔ اس سے یہ تھا کہ ایک سائنٹیفک ایک اس طرح کے شیر بنایا گیا جس کے ذریعے لیور کے ذریعے اور وہ برٹش جو ہے نا سپاہی کو دبوچتا ہے۔ اس طرح ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ میں ہر ایک سپاہی کو شیر کی طرح ہوں اور ہر برٹش سپاہی کو دبوچوں گا، اسی طرح ماروں گا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، جو سیکنڈ اینگلو میسور وار سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوا، حیدر جو ہے نا اپنے تقریباً حیدر نے کیمیڈن پر حملہ کرتے ہوئے 90,000 فوج تیار کیے، اور اس کے بعد سر ہیکل مینن جو کہ میسوروں کے خلاف برطانوی فوج بھی قیادت کی، اور اس کے بعد ستمبر 78 ٹیپو ہیز 10,000 جو ہے نا ٹیپو نے گھوڑے سوار اور پیادوں کے ساتھ جو ہے نا سر ہیکل کو گھیر لیا، اور چاروں طرف سے تقریباً 4,000 اینگلو انڈین ٹروپس جو ہے نا ان کو قیدی بنائے گئے، اور 336 لوگ جو برٹش کے تھے وہ مارے گئے۔ اس کے بعد کرنل بیلی نے مارچ کرنے سے انکار کر دیا، لڑنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر انگریزوں کو بہت بڑی شکست کا سامنا پڑا، اور یہاں تک کہ انگریز واپس بھاگ گئے اپنے مدراس کی طرف، اور یہاں پر ٹیپو سلطان سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے ادھر ہی انگریزوں کا پیچھا کرتے اور انہیں مار دیتے، یہ بیسٹ وے تھا، اور یہی تھا کہ وہ انڈیا سے سب کانٹیننٹ سے چلے جاتے، مگر ٹیپو سلطان نے ان کے ساتھ ٹریٹی آف مدراس طے پایا، جس میں ان کو تاریخ کی بدترین شکست دی گئی برٹش لوگوں کو۔ لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔